اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا سبحوہ بکرۃ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما۔ اے ایمان والو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو۔ اللہ ہی تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے اور فرشتے تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے، اور اللہ ایمان والوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 41، 42 اور 43 کی تلاوت فرمائی۔ اس مناسبت سے آج میری تقریر کا عنوان ہے ذکر الہی۔ اس آیت میں مومنوں کو حکم ہے کہ وہ اپنے رب کا، جو انہیں طرح طرح کی نعمتوں سے اور قسم قسم کے احسانات سے نوازتا رہتا ہے، کثرت سے ذکر کرتے رہے، اگر اللہ کا ثواب بے شمار چاہیے ہو تو، اور اس کا نتیجہ بھی بڑا ہی بہترین اور اچھا ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے بہترین عمل کی خبر نہ دوں جو تمہارے بادشاہ یعنی اللہ رب العالمین کے نزدیک بے حد و حساب صاف ستھرا اور پاکیزہ ہے، تمہارے درجے بلند کرنے میں خوب ہے، اللہ تعالی کی اور اس کے راہ میں چاندی سونا لٹانے سے بھی بہتر ہے، اور اس بات سے بھی کہ تم دشمن سے بھڑ جاؤ اور ان کی گردنیں اڑاؤ اور وہ تمہاری گردنیں اڑائے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عمل کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دعا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی جسے میں کبھی چھوڑتا نہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا تھی، اے اللہ مجھے اپنے عظیم شکر کی، اپنے خیر خواہی کی پیروی کی، اپنے ذکر کی کثرت کی اور اپنے حکموں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ اگر کوئی کسی مجلس میں اللہ کا ذکر کیے بغیر اٹھ جائے تو قیامت کے دن ایسی مجلس اس کے لیے باعث حسرت ہوگی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر جو عبادت فرض کی ہے اس کی ایک حد مقرر فرما دی ہے، اور حالت عذر میں اس کا چھوڑ دینا معاف فرما دیا ہے، بجز ذکر الہی کے کہ اس کی حد مقرر نہیں ہے، اور حالت عذر میں معاف بھی نہیں فرمایا جب تک کہ انسان مجبور نہ ہو جائے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 103 میں، کھڑے بیٹھے اور لیٹے اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے رہو، یعنی رات دن، خشکی میں، تری میں، دیس میں، پردیس میں، آسودگی میں، ناداری میں، بیماری میں، تندرستی میں، قلوت میں، جلوت میں، زور سے، آہستہ، ظاہر، باطن اور حل ہار میں اللہ رب العالمین کا ذکر نہ بھولو۔
پھر فرمایا کہ صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتے رہو، جب تم ایسا کرو گے تو اللہ تم پر اپنی رحمتیں بھیجے گا اور فرشتے بھی تمہارے لیے رحمت کی دعائیں مانگتے رہیں گے۔ اس آیت میں اللہ کے ذکر کا شوق دلایا جا رہا ہے، یعنی اللہ بھی تم کو یاد کرتا ہے، اس لیے تم بھی اس کے ذکر میں کوتاہی نہ کرو۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ حق تعالی فرماتا ہے جو مجھے اپنے دل میں یاد کرے گا میں اسے مقدس فرشتوں کی مجلس میں یاد کروں گا۔ پھر فرمایا کہ وہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف نکال لائے گا، یعنی اللہ اپنی رحمت کی وجہ سے، فرشتوں میں ذکر خیر کی وجہ سے تم کو جہالت و گمراہی کے اندھیرے سے نکال کر ہدایت و یقین کی طرف لانا چاہتا ہے۔ وہ مومنوں پر بڑا ہی مہربان ہے، دنیا میں اس کی مہربانی کی نشانی راہ ہدایت کی توفیق ہے، جس سے بہت سی مخلوق اندھی ہے۔ الحمدللہ اس نے ہمیں سیدھی راہ دکھائی جس سے لوگ بہکے ہوئے ہیں، اور اس سے کافر و مشرک اور بدعتی اور ان جیسے سرکش بہک گئے ہیں۔ اور آخرت کی مہربانی یہ ہوگی کہ اللہ رب العالمین انہیں اس دن کی بڑی گھبراہٹ سے امن میں رکھے گا، فرشتوں کو حکم دے گا کہ جنت کی کامیابی کی اور جہنم سے نجات کی بشارت لے کر جاؤ اور ان کا استقبال کرو، یہ اس کی محبت و شفقت اور عنایت و مہربانی ہی کی تو علامت ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قیدی عورت کو دیکھا کہ اس نے اپنے بچھڑے ہوئے بچے کو دوڑ کر سینے سے چمٹا لیا اور اسے دودھ پلانے لگی۔ یہ دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تمہارے خیال میں ماں اپنی خوشی سے اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کوئی ماں نہیں کر سکتی۔ فرمایا اللہ کی قسم اللہ اپنے بندوں پر ماں سے بھی زیادہ شفیق و مہربان ہے۔ اس آیت سے بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس دن مومن اللہ رب العالمین سے ملیں گے اس دن خود اللہ رب العالمین انہیں سلام کرے گا، جیسا دوسری آیت میں بھی فرمایا گیا ہے۔ ہم یہ بھی جان لیں کہ ذکر الہی سکون کا سبب ہے۔ ذکر الہی دراصل خالق حقیقی سے رابطے کی ایک شکل ہے۔ خواتین گھریلو کام کاج اور بچوں میں اتنی مصروف ہو جاتی ہیں کہ کبھی اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ منافقون آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے مومنو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ ذکر الہی گناہوں کی مغفرت اور جنت کے حصول کا بڑا سبب ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 35 میں ارشاد فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیاں ان سب کے لیے اللہ تعالی نے وسیع مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین مرد اور عورت دونوں کو مخاطب کر رہے ہیں۔ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص رات میں اپنی بیوی کو اٹھا دے اور وہ دونوں یعنی میاں بیوی 2 رکعت نماز پڑھ لے تو اس رات وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتوں میں شامل ہو جائیں گی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک
نزدیک کس کا درجہ سب سے اونچا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مردوں اور عورتوں کا۔ پوچھا کیا اللہ کی راہ کے غازیوں سے بھی زیادہ؟ فرمایا اگر کسی مجاہد کی تلوار ٹوٹ جائے اور خود بھی خون میں نہا جائے پھر بھی اللہ کو یاد کرنے والے اس سے افضل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں سب سے اچھا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے رب کے نزدیک بہت ہی بہتر ہے؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ہے اللہ رب العالمین کا ذکر۔ لیکن آج دیکھیں، آج جب کوئی بڑی مصیبت ہم پر آ پڑتی ہے تب ہی ہم اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں، ورنہ نہیں۔ سچ کہا اقبال نے، اس دہر کوہن میں ہے غرض مند پجاری، اس دہر کوہن میں ہے غرض مند پجاری، رنجیدہ بتوں سے ہو تو کرتے ہیں خدایات۔ بعض خواتین سکون قلب کے لیے طرح طرح کے غیر شعری مسائل کا استعمال کرتی ہے، مگر قرآن مجید میں سکون قلب کا ذریعہ یعنی ذکر الہی کو بتایا گیا ہے، اسے تلاش نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے سورہ رعد میں، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون و اطمینان صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی یاد میں ہے۔ ذکر الہی مصائب و مشکلات کا حل ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چکی کی مشقت اور دیگر امور خانہ داری کی شکایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہوئے کہا کہ آپ مجھے ایک خادم دے دیجئے، یعنی ایک خادم کو طلب کیا، تو آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خادم کے بدلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینے کو کہا، اور فرمایا کہ خادم کے بجائے یہ کلمات تمہارے لیے بہت ہی بہترین ہیں۔ آج ہم خواتین سکون تلاش کرنے کہاں کہاں پھرتے ہیں، جبکہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، نہ دولت سے نہ شہرت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دولت سے نہ شہرت سے نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے یہی دعا کو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو خوب خوب ذکر کرنے والے بنائے، ہم تمام کا شمار ذاکرین میں فرما لے۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو بخشش عطا فرما، الہ العالمین ہم تمام کو جنت الفردوس نصیب فرما، الہ العالمین ہمارے والدین کا سایہ صحت و تندرستی کے ساتھ تادیر ہمارے سروں پر دائم و قائم فرما، الہ العالمین جن کے ماں باپ گزر چکے ہیں اس دنیا سے ان کی خبروں کو کشادہ فرما، ان کی خبروں میں جنت کی کھڑکی کھول دیجئے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔